بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج انبیاء کرام کے حالات زندگی اور ان کی مساعی، ان کی کوششوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں جو حالات و واقعات ملتے ہیں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ ہجر میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ عنکبوت میں مختلف مقامات پر کل 11 بار آیا ہے۔ 11 ٹائمز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کا ذکر دہرایا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید سے جو ہمیں ترتیب ملتی ہے وہ یوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو قابل ذکر بیان ہوا ہے کسی نبی کا قرآن مجید میں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا، ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کا نام تھا کتورہ، تو بنی کتورہ جو قبیلہ ہوا، اس زوجہ محترمہ کے بطن سے ایک بیٹا تھا مدین۔ اس کے نام پر اس بستی کا جہاں وہ آباد ہوئے نام پڑ گیا مدین۔ اہل مدین اس بستی والوں کا نام پڑ گیا۔ یہ علاقہ کہاں پر ہے پہلے تو یہ جان لیجیے۔ حجاز مقدس سے اگر شمال مغرب کی طرف سفر کیا جائے یا فلسطین سے جنوب کی طرف وہ ہٹا جائے تو راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، بلکہ مشرقی اردن کے ایک علاقے، ایک شہر، ایک بندرگاہ کا آج بھی نام مدین ہے۔ ان اہل مدین کی طرف وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب قرآن مجید میں 2 نام آتے ہیں کہ اہل مدین کی طرف بھیجا گیا، اور ایک نام آتا ہے اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا۔ اصحاب الایکا کون ہیں؟ اہل مدین سے ان کا کیا فرق ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ یہ ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں۔ سورہ ہجر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم لوط بھی اور جو قوم شعیب بھی تھی، یہ ایک بڑی شاہراہ کے قریب رہنے والے تھے، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو اس بڑی شاہراہ کے قریب رہے، اس بستی والے شہری آبادی کے قریب رہے، وہ اہل مدین کہلائے، اور جو لوگ یہاں سے دور ہٹ کر تھوڑا سا جنگل کی طرف رہے وہ لوگ اصحاب الایکا کہلائے۔ ایکا کا مطلب ہی ہے درختوں کا جھنڈ، جنگل۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا، کیونکہ یہ لوگ شرک کرتے تھے، درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اس لیے یہ لوگ اصحاب الایکا کہلائے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پہلی بار سورہ اعراف میں مفصل طور پر 8ویں پارے کے اختتام اور 9ویں پارے کے شروع میں وہ یہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں 85 میں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا شعیب علیہ السلام نے، اے لوگو عبادت کرو، اے میری قوم کے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
کہ جس کے سوا اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کہنے کی وجہ کیا رہی کہ کئی اور قوموں کی طرح اس قوم میں بھی بڑا گناہ شرک تھا، درختوں کی پوجا، بتوں کی پوجا، باپ دادا نے جن چیزوں کو معبود سمجھا لکیر پیٹتے ہوئے انہی کے سامنے یہ بھی سجدے ٹیک رہے تھے، تو انہیں کہا گیا اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف ان کے اندر یہی عیب تھا؟ نہیں، قرآن نے ان کے 3 عیب گنوائے ہیں۔ اسی آیت کی روح سے دیکھیے گا، ایک تم سے کہا گیا شرک چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے ان کی قوم کے لیے واز جو ہے وہ نکلا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ ان میں دوسرا بڑا عیب ناپ تول میں کمی کرتے، ناپتے تولتے ہوئے بے ایمانی کرتے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ رستوں میں بیٹھ جاتے، لوگوں کو اول تو اللہ کی راہ سے جو ہے وہ روکتے ہٹاتے، اور دوسرا راہ زنی، ڈاکہ زنی اور چوری چکاری ان کا معمول تھا، فساد فی الارض کا بھی موجب ٹھہرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، انہیں ان کے انجام بد سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ لیکن 9ویں سپارے کے شروع میں دیکھیے گا سورہ آراف میں ان کے قوم کے جو سردار تھے، قال الملأ، کہا سرداروں نے ان کی قوم کے، کیا کہا؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 88 میں 88 میں کہ اے شعیب اگر تو اور تیرے ساتھ ایمان لانے والے باز نہ آئے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، یا دوسرا رستہ یہ ہے کہ ہمارے دین کو، ہمارے طریقے کو مان لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اللہ کا رستہ ہی انہیں بتایا، لیکن جب وہ نہ ماننے کے رستے پر ہی گامزن رہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، جو کہ ایک طرح سے ان کے حق میں بد دعا بھی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر بھی سورہ آراف میں یہی 9ویں پارے کے شروع میں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب اب فیصلہ فرما دے، اب اس معاملے کو حل فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، کہ وانت خیر الفاتحین، کہ بے شک تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اپنے نبی کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور اب وہ 3 طرح کے جو گناہوں میں ملوث تھے اللہ نے 3 طرح کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ وہ ڈرا نہیں کرتے تھے، واضح و نصیحت سے ان کے دل موم نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ جو ہے وہ فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا 91 میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے وہاں۔ دوسرا عذاب ذکر اس کا سورہ ہود جو ہے اس کی آیت نمبر 94 میں 94 میں فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اہل مدین میں سے، ان لوگوں کو آ پکڑا صیحۃ، تیز جو ہے وہ آواز نے، چنگھاڑ نے، ایک تیز جو ہے چیخ نے آ پکڑا، جس سے ان کے سینے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، اور پھر یہی ذکر کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے رہے جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ پھر سورۃ الشعراء میں ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جا جو آسمان تو نے ہم پہ گرانا ہے اے شعیب گرا لے، جا ہم پہ آسمان گرا لا، کوئی ہم سے آسمان پر ایسی بلا نازل کروا دے آسمان سے جس کا تو کہتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 189 میں 189 میں ذکر ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو پھر ایک سائے والے عذاب نے آ پکڑا۔ کہا جاتا ہے 7 دن، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے 7 دن وہاں شدید جو ہے وہ گرمی پڑی،
خشک موسم رہا، کنویں تک سوکھ گئے، بھوک پیاس سے بلکنے لگے وہ۔ 8ویں دن اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر دیا، اور وہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو رحمت نازل ہو گئی، بھاگے بھاگے اس کے نیچے گئے، لیکن وہاں سے آگ کے گولے برسے ان پر اور سب کے سب نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ 3 عیب پائے جاتے تھے، 3 طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ ان کی واض و نصیحت اس قدر خوب ہوا کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت ایسی خوب ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خطیب الانبیاء، انبیاء کا خطیب جو ہے وہ لقب ملا ہے، خطاب ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حدیث موجود جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کرتے تو یہ فرمایا کرتے کہ انہیں خطیب الانبیاء کہو کہ وہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ ان کی وفات کا اگر اختتام میں ذکر کروں تو کہا جاتا ہے کہ جب وہاں اللہ کا عذاب اہل مدین پر نازل ہوا تو وہاں سے ہجرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں سمیت مکہ کی طرف جو ہے وہ آ گئے، ہجرت کر گئے مکہ کی طرف۔ حضرت وہب بن منبہ سے جو ہے وہ روایت موجود، ابن کثیر نے بیان کیا اس کو کہ مکہ میں وہ رہے اور تقریباً 400 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ مکہ میں ہی خانہ کعبہ کے مغربی حصے کی طرف، حجاز کے مغربی حصے کی طرف آپ مدفون ہیں۔ اب ان سب انبیاء کو جن کا ہم پہلے بھی ذکر ہوا اور اب بھی ذکر ہوتا ہے، ایک ہی پیغام ہمارے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے تو نجات کا رستہ یہی ہے۔ اگر مختلف پگڈنڈیوں کا شکار ہو گئے تو ناکامی ہمارا بھی مقدر اس طرح ٹھہرے گی جیسے پہلے لوگوں کا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔